بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کتاب التوحید کا 31واں باب شروع ہونے جا رہا ہے. اس باب کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف. اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف یہ قلبی عبادات میں سے ہیں، یعنی دل سے جو عبادات کی جاتی ہیں ان کو قلبی عبادات کہتے ہیں. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف بھی قلبی عبادات میں داخل ہے. اس سلسلے میں یہ بات واضح رہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی عبادت ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. ڈر انسان کو دل میں پیدا ہوتا ہے، بعد میں انسان کے تمام اعضاء اور جوارح اور جسم کی ہر چیز جو ہے اس کی بنیاد پر حرکت میں آتی ہے، لیکن ڈر پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے دل سے اس کا تعلق ہے، اس لیے اس کو قلبی عبادات میں شمار کیا ہے. اس عبادت کی تکمیل سے توحید کی تکمیل اور اس میں کمی سے توحید میں نقص اور کمی واقع ہو جاتی ہے. یعنی یہ قلبی عبادت ہے، اللہ کا ڈر اور خوف یہ قلبی عبادت ہے. لہذا اگر ہم اس سلسلے میں بھی توحید کو اپناتے ہیں تو توحید مکمل، اور اگر ہمارے دل کے اندر اس سلسلے میں کمی اور کمزوری واقع ہے تو ہماری توحید ناقص ہے، اس کے اندر کمی واقع ہے. غیر اللہ کا خوف بعض صورتوں میں شرک، بعض صورتوں میں حرام اور بعض صورتوں میں مباح اور جائز ہوتا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا بعض حالت میں شرک ہو جاتا ہے، بعض حالت میں حرام ہوتا ہے اور بعض حالت میں مباح اور جائز ہوتا ہے. اس سلسلے میں واضح رہے کہ خوف کی 3 قسمیں ہیں. خوف کی 3 قسمیں ہیں جنہوں شیخ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، شارحین نے. پہلی قسم خوف کی یہ ہے کہ کسی نبی یا ولی یا جن سے اس انداز سے ڈرنا کہ وہ انسان کو نقصان پہنچا دے گا یا اس کا کچھ بگاڑ دے گا، یا یہ سمجھنا کہ فلاں نبی ولی یا جن کی تعظیم کی جائے تو وہ آخرت میں میرے کام آئے گا، میرے حق میں سفارش کرے گا اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو رفع اور دفع کر دے گا، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو آخرت میں میرے کام نہ آئے گا، سفارش کرے گا اور نہ اللہ کے عذاب سے مجھ کو دور کرے گا. کسی سے اس قسم کا خوف کھانا یہ شرک ہے. خوف کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کسی ولی یا نبی یا کسی جنات یا کسی بھی چیز سے، کسی بھی مخلوق سے اس طرح کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا
کہ وہ کسی چیز کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا دے گا، کسی ولی سے، کسی نبی سے، کسی جنات سے اس حد تک ڈرنا کہ وہ ہمیں کسی چیز کے اندر نقصان پہنچائے گا، جبکہ نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے۔ تو اللہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ مشیت ایک الگ چیز ہے، قضا و قدر ایک الگ چیز ہے، لیکن بذات خود اس کو اس طرح کا مالک سمجھنا اور یہ اختیار سمجھنا کہ یہ چیز یا یہ ولی، یہ نبی، یہ جنات مجھے نقصان پہنچا دے گا، مجھے اگر میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا، اس کی بات نہیں مانوں گا تو میرے لیے نقصان دہ ہوگا، تو یہ ساری باتیں کہنا، یہ ڈر اور خوف اس قسم کا اپنے دل کے اندر رکھنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو خوف کی 3 قسموں میں پہلی قسم یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان خوف کرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، خوف دل میں رکھتے ہوئے شرک کر جاتا ہے، اسے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میں خوف جو کھا رہا ہوں یا جو دل میں میرے خوف اور ڈر ہے اس کی وجہ سے میں شرک کر رہا ہوں یا توحید پر قائم ہوں۔ تو پہلی قسم شرک۔ دوسری قسم ہے مخلوق کے ڈر سے، یعنی اللہ کے علاوہ دیگر مخلوقات سے، اس کے ڈر سے اللہ کے اوامر اور نواہی کی خلاف ورزی کرنا، اس قسم کا خوف رکھنا حرام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو کام کرنے کے لیے کہا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، یہ دونوں کام، اوامر کرنے والے کام اور نواہی جس سے روکا گیا ہے، تو یہ دونوں چیزیں کسی کے ڈر سے چھوڑ دینا یہ حرام ہے۔ یہ ڈر جو ہے حرام۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے، نماز پڑھنا یہ اللہ کے امر میں سے، یعنی اللہ نے حکم دیا ہمیں کرنے کے لیے کہا، ہم نماز اس ڈر سے پڑھے کہ کوئی ہمیں دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ ہم اگر نماز اس ڈر سے پڑھے کہ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، عالم دین ہو کر کے نماز چھوڑتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، نماز میں نہیں آتے، باہر اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اس ڈر سے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، ضروری نہیں عالم دین کا میں نے اس لیے نام لیا کیونکہ لوگوں کی نگاہیں ایسے لوگوں پہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت عام انسان کے، تو آپ اور ہم کوئی بھی انسان اگر ڈر اس لیے رکھ رہا ہے کہ اللہ کے اوامر اور نواہی میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی یا یہ کسی کی وجہ سے، کسی مخلوق کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا ڈرنا اور خوف کھانا یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے کوئی شراب اس لیے چھوڑ دے، شراب اللہ کے ڈر سے نہ چھوڑ کر کے لوگوں کے ڈر سے چھوڑے کہ پتہ نہیں لوگ مجھے شرابی کہیں گے اور ہمیشہ جو ہے نشے میں رہنے والا کہیں گے، تو اس ڈر سے چھوڑنا، خیر وہ تو حرام چیز ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، لیکن اس ڈر سے چھوڑنا بھی جو ہے اللہ کے نواہی کو، یعنی اللہ کی خلاف ورزی کرنا ہوا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو تو نہیں چھوڑ رہا ہے، لیکن مخلوق کہہ رہی، مخلوق کے ڈر سے وہ یہ کام چھوڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا یہ کام، اس کا یہ ڈرنا، اس کا یہ خوف کھانا یہ حرام کہلاتا ہے۔ اور خوف کی ایک تیسری قسم ہے جو جائز اور مباح ہے، درست ہے، اس کا جو ہے خوف، وہ خوف رکھنا اپنے دل کے اندر یا دل میں خوف کا آ جانا وہ جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ طبعی خوف ہے، یعنی فطری طور پر انسان کے اندر فطری طور پر ڈر ہے یا ڈر آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کا اپنے کسی دشمن سے ڈرنا، انسان کا اپنے کسی دشمن سے ڈر، ایک انسان ہے، اس کا دشمن ہے، اسے نہیں معلوم کبھی بھی اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، تو ایک طرح کا اس کے دل میں ایک ڈر رہتا ہے کہ میرا دشمن ہے۔ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، تو شیطان کے بارے میں ایک دل میں ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے، کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، کہیں سے بھی جو ہے ہمیں وہ جو ہے گمراہ کر سکتا ہے، ڈر ورگلا سکتا ہے۔ تو ایسے دشمنوں سے ڈرنا ایک فطری چیز ہے، ایک فطری، ایک طبعی چیز ہے، تو یہ ڈر جائز ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ جو ہے شرک والا ڈر نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے جیسے کوئی درندہ، جیسے شیر کہیں آگے اچانک دیکھتے ڈر جاتا ہے انسان، تو درندہ اسی طرح آگ کہیں جل رہی ہے، کوئی انسان آگ میں جان بوجھ کر تو کودے گا نہیں، اسے بجھانے کی ضرور کوشش کرے گا، لیکن اچانک کہیں آگ لگی تو ڈر کے مارے وہ بھاگے گا۔ تو یہ ڈر جو ہے فطری طور پر ہے، یہ طبعی طور پر ہوتا ہے، اس ڈر کو اسلام نے جائز قرار دیا، اس سے جو ہے نہ تو کوئی شخص شرک تک پہنچ سکتا ہے، نہ ہی خوف کی وجہ سے حرام تک پہنچ سکتا ہے، یہ مباح اور جائز ہے۔
اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے خوف کی کل ملا کر کے 3 قسمیں ہوئی، ایک قسم شرک، ایک قسم حرام اور ایک قسم مباح اور جائز۔ حرام کون سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کے لیے کہا وہ، اور جس کام سے روکا ہے وہ، ان دونوں چیزوں میں انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ڈرے تو وہ خوف حرام ہے۔ اور ایک خوف ہے شرک، جس کی بنیاد پر انسان شرک تک پہنچ جاتا ہے، وہ ہے جیسے کسی نبی سے، ولی سے، یا کسی دنیا کے بڑے انسان سے یا جنات سے، یہ سوچ کر کے ڈرنا کہ یہ طاقت رکھتے ہیں کسی چیز کا نقصان اور نفع پہنچانے کی، تو ایسی صورت میں ان کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا یہ شرک ہے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو ڈر یہ وہاں پہ باب قائم کیا گیا ہے، اس سے صرف یہی وضاحت کرنا چاہتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہ یہ جو ہے دل سے جڑی ہوئی بات ہے، اللہ کا ڈر اور خوف۔ انسان بعض دفعہ کچھ ایسی چیزوں سے ڈرتا ہے، کیا وہ ڈرنا اس کے لیے جائز ہے، وہ ڈر اس کے لیے حرام ہے، یا وہ ڈر اس کے لیے شرک ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس لیے شیخ نے یہاں پر کتاب التوحید کے اندر چونکہ شرک اور توحید سے جڑی ہوئی باتیں آ رہی ہیں، اس لیے شیخ نے یہ باب قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف یہ بھی انسان کا ایک دینی اور قلبی عبادات میں سے ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے شیخ نے ایک آیت کریمہ پیش کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 اللہ کہتا ہے انما ذالکم الشیطان، اللہ کہتا ہے یہ شیطان ہے، یعنی مثال دے کر کے اللہ سمجھا رہا ہے یہ شیاطین جو آپ کو نظر نہیں آتے لیکن دنیا میں موجود ہے، اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، شیاطین ہے یخوف اولیاء، اللہ کہتا ہے یہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اپنے چیلوں سے ڈراتا ہے، اپنے ماننے والوں سے ڈراتا ہے۔ یعنی کس کو ڈراتا ہے؟ لوگوں کو، اچھے بھلے لوگوں کو، مومنین کو، مومنین کے دلوں میں ڈر پیدا کرتا ہے۔ فلا تخافوہم، اللہ کہتا ہے تم ان لوگوں سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو۔ دیکھیے عبادت اسی لیے کہا کہ ڈر اور خوف یہ قلبی عبادت ہے، اس لیے کہا کیونکہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی جانب کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے ڈرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ نے کہا وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، تم شیاطین سے اور جناتوں سے نہ ڈرو، کیونکہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتے ہوئے ڈرتا ہے شیاطین سے اور جنات سے کہ ان کے اندر پاور ہے، ان کے اندر طاقت ہے، ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، تو ایسی صورت میں ڈرنا یہ شرک ہے، ایسی صورت میں ڈرنا یہ شرک ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے ڈرو، ان لوگوں سے مت ڈرو۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی اسی تعلق سے، اللہ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کہتا ہے مساجد، اللہ کے گھروں کو آباد وہی کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ اب اس مساجد کی تعمیر میں آباد میں 2 چیزیں داخل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مساجد بنی ہوئی ہو اور اس کے اندر مصلیوں کی شکل میں آنا، اس کو آباد کرنا، نمازیوں کے ذریعے نماز پڑھ کر کے آباد کرنا، ذکر کر کے، عبادات کر کے، یہ بھی ایک آباد کرنا ہے۔ اور آباد کرنے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جہاں مساجد نہیں ہے، علاقے میں لوگ پریشان ہیں مسجدوں کے لیے، اس جگہ پر جگہ اگر موجود ہے تو جگہ ہے تو مساجد بنا دینا، اور اگر جگہ نہیں ہے تو جگہ لے کر کے مساجد کے نام پر کر دینا، اور اس میں آبادی بڑھانا یا مساجد کے لیے کام کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، بنانا، تعمیر کرنا، اور پھر لوگ اس میں آ کر کے نماز ادا کریں، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تعمیر مساجد کے اندر دونوں داخل ہے اس آیت کریمہ کے اندر جو بتایا گیا ہے۔ تو تعمیر مساجد، چاہے وہ مسجدوں کو آباد کرنا ہو یا مسجدوں کو اثر نو بنانا ہو، اس کو تعمیر کرنا ہو، یہ دونوں کام 5 صفت کے افراد کرتے ہیں، یعنی جس کے اندر یہ 5 صفتیں ہو وہی شخص یہ کام کرتا ہے۔ کون ہے؟ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، نمبر 2 یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا، نمبر 3 نماز پڑھنے والا، نمبر 4 زکوٰۃ دینے والا، اور نمبر 5 صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا۔
یہ 5 خوبیاں جن کے اندر ہوں گی، یہ 5 صفات جن کے اندر ہوگی، وہی لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں، وہی لوگ مساجد کو بناتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر وَلَمْ يَخْشَا کا لفظ استعمال کیا۔ تو یخشا مانے ڈرنا، یعنی اللہ ہی سے ڈرنا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یعنی دنیا کا کوئی بھی کام ہو، جو بھی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام اللہ کے ڈر سے کریں، تو یقیناً وہ ڈر جو ہے آپ کا بالکل جائز و درست ہے۔ اگر اس میں کوئی غیر اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کے کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کا ڈر آتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن واضح رہے، ایک ہے خوف، ایک ہے خشیت، ان دونوں میں بہت فرق ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ کہا، کیونکہ خشیت صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ اس کو یہ پوائنٹ کو یاد رکھیے گا، اور اسی لیے میں نے پہلے ہی بتایا آپ کے سامنے 3 خوف کی قسم ذکر کی۔ تو خوف اور ڈر یہ کسی بھی شخص کا، کسی بھی انسان کا، کسی بھی مخلوق کا، دنیا کی تمام چیزوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، خوف اور ڈر۔ اور خشیت صرف اللہ کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ خوف عام ہے، جنرل چیز ہے، اور خشیت جو ہے یہ خاص ہے، اور یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی ڈر اور خوف کی جب بات آئے تو خوف سے کے اندر تمام طرح کا خوف داخل ہے، اور خشیت میں صرف اللہ سے ڈرنے والا۔ جبکہ اللہ نے قرآن میں خوف کا لفظ بھی اپنے لیے بولا ہے، جیسے ابھی پچھلی آیت میں وَخَافُونِی کہا، اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو۔ تو خوف اور خشیت یہ دونوں چیز اللہ کے لیے استعمال ہوگی، اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر بولا جا سکتا ہے یہ لفظ، لیکن خشیت کا لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا، خشیت کا لفظ کسی مخلوق کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، یہ نقطہ۔ اور اللہ نے یہاں پر اسی لفظ کو استعمال کیا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ کہتا ہے صرف اور صرف جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہی مساجد کو آباد کرنے والا ہوگا۔ اس کے دل کے اندر اگر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، اور خشیت جو ہے نا یہ کپ کپی طاری ہوتی ہے انسان کو جب، اور اس کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، جہنم کا تذکرہ سن کر کے، اور قبر کے عذاب کو سن کر کے، ہولناکیوں کو، قیامت کی جو عجیب و غریب جو انسان کے اوپر، جو واقعی سچا پکا مومن ہے اس کا دل زندہ ہے، اس کی وجہ سے جو اس کے دل کے اندر، اس کے جسم کے اوپر جو کپ کپی طاری ہوتی ہے، اسی کو خشیت کہتے ہیں۔ اور خشیت یہ اللہ کے ڈر سے ہی آتی ہے، اور جو دنیا میں دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس سے خوف کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 10 یہاں پر بطور دلیل اللہ کے ڈر اور خوف کے تعلق سے ذکر فرمائی، کہا وَمِنَ النَّاسِ، اللہ کہتا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب انہیں اللہ کے راستے میں تکلیف دی جاتی ہے، اور جب انہیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں دین اور تبلیغ کرتے ہوئے، دین کا کام کرتے ہوئے، شریعت کا کام کرتے ہوئے جب انہیں تکلیف دی جاتی ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا عذاب ہو، گویا کہ وہ اللہ کا، یعنی گویا کہ اگر ان کو کوئی تکلیف دے رہا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، شریعت کا کام کر رہا ہے، تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کا عذاب زبردست تکلیف دینے والا ہے، اس سے ڈرنے والی چیز ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ڈرا جائے، تو انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے اللہ کا عذاب پہنچا، یا اللہ کے عذاب کی طرح سے مجھے عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ عذاب نہیں ہوتا، وہ ایک تکلیف ہوتی ہے، وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش سے ایک مومن کے اگر واقعی اس کے اوپر آزمائش ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت ہے مومنین کے ساتھ اور مومن بندوں کے ساتھ۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ ذکر کرتے ہوئے کہ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کا عذاب تصور کرتے ہیں، گویا کہ دنیا کی تکلیف اور دنیا کے ڈر اور خوف کو وہ اللہ کا عذاب سمجھنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اسی لیے یہاں پر کتاب التوحید میں اس کو ذکر کیا۔ اللہ کا عذاب جس طرح ہوتا ہے، کسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، سیلاب کی شکل میں،
اسی طرح سے ٹڈیوں کی شکل میں، اور اسی طرح سے زلزلے کی شکل میں، زمینوں میں دھسا دینے کی شکل میں، چیخ اور پکار کی شکل میں، نہ جانے کس کس شکل میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جس طرح اللہ کا عذاب آتا ہے اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں، دین کا، شریعت کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب ان کو تکلیف دی جاتی ہے اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف میرے لیے عذاب کی طرح سے ہے، تو یہ سمجھنا شرک ہے۔ یہ پوائنٹ ہے، یہ نقطہ سمجھانے کے لیے آیت کریمہ ہے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ مسئلے کو سمجھے آپ، مسئلے کو سمجھے، نہیں سمجھ میں آیا۔ مثال کے طور پر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کر رہے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے کچھ لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، مار دیا، یا آپ کے راستے میں روڑے بن کر کے آپ کے کام کو روک دیا، آپ کو جس سے تکلیف ہوگی، دل میں آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف کو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے عذاب کی طرح سے ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ شرک ہے۔ اس طرح سمجھنا غلط ہے۔ ہمیں اس موقع پر کیا کہنا ہے؟ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے گا، اور اس آزمائش کی بنیاد پر ایک مومن کے درجات بلند ہوتے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ نقطے کو، یہ پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے اس آیت کریمہ کو یہاں پہ ذکر کیا۔ اللہ نے کہا دیکھیے شروع سے آیت کریمہ سنیے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ، یعنی مومن بن گئے، مسلمان ہو گئے، اب مسلمان ہو گئے تو اب وہ دین کا کام کر رہے ہیں، شریعت کا کام کر رہے ہیں، یا کوئی بھی دین کا کام، خود اپنے اعتبار سے وہ عبادات کر رہے ہیں، مسجد میں آ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں مساجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا عام بات نہیں، مشکل کام ہے، ایسی جگہوں پر مسجد میں آ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اب انہیں اللہ کے راستے میں تکلیف دی گئی، مسلمان ہے، مومن ہے، ان کو تکلیف دی گئی، تو جعل فتنة الناس، تو وہ اس لوگوں کے فتنے کو، لوگوں کی آزمائش کو، کعذاب اللہ، اللہ کی عذاب کے مانند سمجھتا ہے، اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتا ہے اس لوگوں کی آزمائش کو۔ اسی کو اللہ نے کہا یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ لوگوں سے ڈرنا ہو گیا، اور لوگوں سے ڈرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیسے؟ جب اللہ تبارک و تعالی نفع اور نقصان کا مالک ہے، ہم وہ سمجھ کر کے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی نفع نقصان کا مالک اس موقع پہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، یہ عذاب دے رہے ہیں ہمیں اللہ کی طرح سے، لہذا ان کا نفع ان کا نقصان پہنچانا یقیناً اللہ کی طرح نقصان پہنچانے کے مانند ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس طرح سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو اب معاملہ جب یہاں پہ آتا ہے تو اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کہنا چاہیے یہ آزمائش ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں مجھے مبتلا کیا تھا، میرا امتحان لے رہا تھا، اللہ نے میرا امتحان لیا، اگر میں صبر کرنے والا تھا تو میں نے صبر کیا، اور صبر نہیں کر سکا تو نہیں صبر کر سکا، اور ایسی صورت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر صبر دیا ہے تو صبر کرنا چاہیے، اور یہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ اس تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور میرے درجات کو بلند کرے گا۔ ایسے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندے کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا، اس کانٹے کی وجہ سے، اس چبھنے کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے تکلیف پہنچی اس سے ایک مومن کو، اللہ کہتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی وجہ سے، اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے ہی تکلیف پہنچی ہے، بیمار ہیں ہم بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیماری دی، اس بیماری کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو آزمائش کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جہاں گناہوں سے پاک کرتا ہے وہاں انسان کی بلندیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، ایک مومن بندے کا معاملہ بڑا عجیب و غریب، ایک مومن بندے کا معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب اسے خوشی ملتی ہے تو شکر، تو شکریہ ادا کرتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش پہنچتی ہے، صبر، تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا یہ تمام کی تمام چیزیں، مصیبت میں صبر کرنا، خوشحالی میں شکر کرنا، یہ مومن کے لیے مکمل خوشی کی بات ہے، اور تمام کی تمام چیز بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو اس حدیث کے اندر واضح طور پر اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے یہ بات واضح کر دی، ایک مومن بندے کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف دی جائے اللہ کے راستے میں تو وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کی طرح عذاب دیا گیا، جیسے اللہ عذاب دیتا ویسے مجھے عذاب دیا گیا، تو یہ کہنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ پکے سچے ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ یہ جو ابھی دائرے اسلام میں یا کچے ایمان والے، جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں، ان کا یہ کام ہے، وہ یہ کہہ بیٹھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا یہ کہنا یہ توحید کے مطابق ہے کہ توحید کے خلاف ہے۔ تو آج اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ تو یاد رکھیے، اگر اس طرح کی کبھی بھی کسی کو تکلیف دی جائے تو فوری طور پر یہ کہیے یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، اور آزمائش میں ہمیں صبر کرنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے، ہماری آزمائش کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کیا، ہمارے درجات کو بلند کیا۔ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے لوگوں کو سزا دیتا ہے، لوگوں کو عذاب دیتا ہے، ویسے مجھے بھی عذاب اور سزا دیا۔ یہ سوچ رکھنا، فکر رکھنا، یہ شرک ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح سے شیخ نے 2 حدیثیں اس باب کے اندر ذکر فرمائی، اس میں سے ایک حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ضعف الیقین ان ترضی الناس بسخط اللہ وان تحمده علی رزق اللہ، کہتے ہیں کہ یہ کمزور یقین کی دلیل ہے، کمزور یقین کی دلیل ہے کہ ان ترضی الناس، کہ آپ جو ہے لوگوں کو خوش کریں، بسخط اللہ، اللہ کو ناراض کر کے۔ ایک انسان کے ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی پہچان اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ایک مومن مسلمان ہے اور اس کا ایمان کمزور ہے، اس کو آپ اور ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا، یہ کسی بھی انسان کے ایمان اور یقین کی کمزوری کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی دلیل۔ آپ اس کو فوری طور پہ کہیے یہ شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کر رہا ہے، یہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اس کا ایمان، اس کا یقین بہت زیادہ کمزور ہے۔ اسی طرح وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، اور اسی طرح سے اللہ رزق دینے والا ہے، اس کی رزق پر، اللہ کے رزق دینے پر لوگوں کی حمد بیان کرنا، لوگوں کی تعریف کرنا۔ رزق تو اللہ دینے والا ہے۔ کسی مالدار شخص کو دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد ارے کیا مال ہے اس کے پاس، کیا رزق ہے اللہ نے دے رکھی ہے، واہ ماشاءاللہ، خوش ہوتے، تو اس کی مالداری کو دیکھ کر کے اللہ کو ناراض کرنا یا اللہ کی رزق کی بنیاد پر اس کی تعریف کرنا، اللہ کی تعریف نہ کرنا، رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ کی تعریف نہ کر کے اس کی تعریف کرنا، یہ بھی شرک ہے، اور یہ بھی کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ کسی مالدار شخص کو دیکھ کر کے اس کی مالداری کی تعریف کرنا، اللہ کو ناراض کر کے یا اللہ کی رزق پر اس کی تعریف کرنا، یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ حالانکہ تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ رزق دینے والا اس کو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے اس کو رزق دیا ہے تو کہنا چاہیے دیکھو بھائی تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری محنت بھی نہیں، کچھ نہیں، اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا تھا، تمہیں اتنے رزق عطا فرمائے، اتنا مال دیا، اتنی ساری چیزیں دی، اس پر تم شکریہ ادا کرو۔ تو تعریف اللہ کی ہونی چاہیے، بندوں کی نہیں، لوگوں کی نہیں۔ تو جو شخص کسی انسان کی تعریف کرتا ہو اللہ کی رزق پر، تو سمجھ لیجئے اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اسی طرح وَأَن
تذمہم علی ما لم یؤتیک اللہ، اور لوگوں کی مذمت کرنا، لوگوں کو برا بھلا کہنا اس چیز پر جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا نہیں کیا، یعنی اللہ نے جس کو دیا نہیں ہے اس کے اوپر ان کی مذمت۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی، اس کو اللہ نے بہت تھوڑا مال دیا یا کم سے کم ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کی فقیر انسان، حقیر انسان، غریب انسان، مفلس انسان، کلاش انسان، تجھے کیا پتا، تو فقیر انسان ہے، تجھ سے اللہ ناراض ہے، اس لیے تجھے نہیں ملا، اس لیے تجھے نہیں دیا، اس کی مذمت کرنا، کسی فقیر کو اس لیے، کسی غریب کی مذمت اس لیے کرنا کہ اللہ نے اس کو نہیں دیا ہے، تو یہ بھی کسی ایمان والے کی کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ کیوں؟ بھائی جس کو دینے والا ہے اللہ ہے، جس سے چھیننے والا ہے اللہ ہے۔ اب اس بندے کو نہیں دیا اللہ نے تو اس میں اس بندے کی کیا غلطی ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتے ہیں ہم رزق کو کشادہ کر دیتے، جس کے لیے چاہتے ہیں ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ تو کسی کو اللہ رب العزت نے نہیں دیا ہے تو اس کے اوپر اس کی ملامت کرنا، اس کی مذمت کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو سنانا اور برا بھلا کہنا، الٹا سیدھا کہنا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز اس کو نہیں دی ہے اس کے اوپر اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اور اس بندے کی یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ اب اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہے شکر ادا کیجیے۔ حدیث کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا جو بندہ رات میں سویا ہو، صبح اٹھتا ہے، اس کی صحت صحیح ہے، بالکل صحیح سالم ہے، اور ایک دن کا کھانا ہے اس کے پاس، تو حیزت لہ الدنیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی ساری چیزوں کو اس نے سمیٹ لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کو خوشی سے، ہمیں اس موقع پر خوشی سے اس بندے کو تسلی دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صحیح سالم دنیا میں رات گزرنے کے بعد صبح آپ کو صحیح سالم اٹھایا، صحیح سالم آپ کو اٹھایا، اس کے بعد آپ کے پاس ایک دن کا صبح سے شام تک کا کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی چیزیں، حیزت لہ الدنیا، اللہ کے نبی نے کہا اس نے پوری دنیا کی چیزوں کو سمیٹ لیا۔ ظاہر سی بات ہے، کیا پتا ہو یہی صبح سے شام تک میں اس کو اللہ تعالیٰ کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی بنانے والا ہو، تو اس کی تقدیر کو کوئی جانتا ہے؟ اس لیے پیارے نبی نے جو فرمایا کہ کسی کو ملامت کرنا، مذمت کرنا، یہ اس کمزور ایمان کی دلیل ہے، اس شخص کے کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص، اب واضح کر رہے ہیں حدیث کے الفاظ میں کہ یقیناً اللہ کا رزق یہ کسی حریص کے حرص کو کھینچ کر کے نہیں لاتا، ولا یجرہ کراہیۃ کارہ، اور کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی سے اس کو روکتا نہیں۔ یعنی اللہ کا رزق جو ہے کسی حریص کے حرص کو کھینچ کے نہیں لاتا، اور اسی طرح کوئی اگر ناپسند کر رہا ہے کسی انسان کو تو اس کی ناپسندیدگی کو روکتا نہیں، رزق روکتا نہیں کسی کو۔ جس انسان کو اگر کوئی شخص ناپسند کرتا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا، دے گا اس کو بھی، اور جس کو کوئی شخص پسند کرتا ہو ضروری نہیں اللہ اس کو رزق دے گا ہی، اس سے چھین بھی سکتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ۔ جس کو آپ مالدار سمجھ رہے، راتوں رات اگر اس کو اوپر اللہ نے ایسی تباہی نازل کر دی کہ وہ راتوں رات غریب بن گیا، رات میں مالدار تھا، رات میں آفت آئی، مصیبت آئی، جس کی آپ تعریف کر کے نکلے، ہم تعریف کر کے نکلے، صبح ہوتے ہوتے اس کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ وہ بھکاری بن گیا۔ ہوا ایسا ہوا۔ سورہ قلم پڑھیے، سورہ قلم پڑھیے، ہے نا واقعہ باغ والے کا۔ کئی بھائی لوگ تھے نا، ابا جان مال میں سے صدقہ نکالتے تھے، ان کے پاس باغ تھا، ابا جیسے مال فصل کٹتی تھی اس میں سے غریبوں کو حصہ دے دیتے۔ بھائیوں نے پلاننگ کیا، ابا انتقال کر گئے کہ سارے غریب لوگ جب دیکھو تب آ کے کھڑے ہو جاتے ہمارے دروازے پر مانگنے کے لیے، بھکاری لوگ، یہ وہ کئی باتیں۔ ایک کام کرتے ہیں، جس وقت کاٹنے کا ہے اس وقت کو نہ جا کر کے ہم رات میں پہنچ جائیں گے، اور رات میں پوری فصل تباہ کر کاٹ لیں گے، کاٹ کر کے پہلی فرصت میں ادھر ادھر پارسل کر دیں گے، ٹرانسفر کر دیں گے۔ اللہ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کے تعلق سے تم مکر کرو گے، پلاننگ۔ ابھی یہ لوگ پہنچے تک نہیں،
اور رات میں اللہ کی طرف سے ایک ایسا عذاب آیا، ایسی زبردست ان کو سزا ملی کہ راتوں رات وہ پورا باغ دیکھتے کہ دیکھتے پورا ختم ہو گیا، ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ تو ضروری نہیں، اسی کو اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی حریص کا حرص اللہ کے رزق کو کھینچ کے نہیں لاتا، کسی ناپسندیدہ انسان کے ناپسند کرنے کی وجہ سے کسی کو اللہ تعالیٰ رزق سے محروم نہیں کرتا، اس کو محروم نہیں کرتا۔ جس کے پاس رزق پہنچنا ہے وہ پہنچ کر رہے گا، اور جس کے پاس سے اللہ تعالیٰ رزق کو چھیننا چاہتا ہے اس کے پاس سے اللہ تعالیٰ رزق چھین کر کے رہے گا۔ تو ضروری نہیں، حالانکہ یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، موضوع روایت ہے، نہیں صحیح نہیں ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا، لیکن معنی اس کا صحیح ہے اس اعتبار سے کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والے کی ایمانی کمزوری کی پہچان یہی ہے کہ ایک انسان لوگوں کے پاس جو چیز ہے اس کو وہ اچھا سمجھے، اور جس بندے کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو اچھا نہ سمجھے، یہ یقیناً ایک کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، قضا و قدر کے مطابق یہ فیصلہ ہے، اللہ کی مشیت کا یہ فیصلہ ہے، ہمیں ماننا ہے۔ اس طرح کی ایک اور حدیث ہے، یہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں جو شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے، بہت پیاری حدیث ہے، جو شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے بسخط الناس، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا چاہتا ہے، رضی اللہ عنہ، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، لوگوں کو ناراض کر کے، رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اچھا، وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسِ، اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں میں بھی اس کی رضامندی، اس کی خوشی اللہ ڈال دیتا ہے، اس کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی خوشی اور محبت ڈال دیتا ہے۔ اچھا، اس کے اپوزٹ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ، اور جو لوگوں کی رضا چاہتا ہے، جو لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے، لوگوں کی خوشی چاہتا ہے، بسخط اللہ، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی چاہتا ہے، سخط اللہ علیہ، تو اللہ اس کے اوپر ناراضگی اپنی نازل کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر اپنی ناراضگی نازل کرتا ہے۔ اچھا، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور لوگوں میں بھی اس کی ناراضگی کو ڈال دیتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے متنفر کر دیتا ہے، اس کو دور کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں۔ حدیث پوری ہو گئی یہاں پر۔ اس حدیث کو باب الخوف میں اور اللہ سے ڈرنے اور خوف میں لانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، سخط اللہ، یعنی ناراضگی کس وجہ سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اگر لوگوں کی ناراضگی ہے، یقیناً وہ ڈر قابل قبول ہے اور وہ قابل تعریف ہے، لیکن لوگوں کے ڈر سے اگر کوئی شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے تو پھر یہ ڈر اچھا نہیں ہے، یہ شرک تک پہنچا دینے والا ڈر ہے۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، اور وہ بھی اللہ کے اوامر اور نواہی کے سے تعلق رکھنے والی۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ وصول کرنے پر کسی کو خاص کر دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنا پہلے ہمارے نبی کے زمانے میں بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا، عاملین جاتے تھے، لوگوں کے پاس زکوٰۃ وصول کر کے لاتے اور بیت المال میں جمع کرتے۔ آج کل تو وہ سسٹم نہیں ہے، تو اب مختلف اداروں سے، مختلف دفاتر سے، مراکز سے لوگ آتے ہیں اور اپنی زکوٰۃیں وصول کر کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا اللہ کی رضا کے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، یہ اگر حکومت اسلامی ہو، خلیفہ موجود ہو اور
بیت المال قائم ہو اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کسی کو بھیجا جائے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو اگر کسی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور وہ جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، لوگوں کی ناراضگی کو مولتے ہوئے اللہ کی رضامندی کے ساتھ جاتا ہے کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، یہ ایک دین کا کام ہے، یہ ایک شریعت کا کام ہے، جاؤں گا اور جو بھی زکوٰۃ آئے گی وہ میں بیت المال میں خلیفہ وقت کے سامنے جمع کر دوں گا، اور اس کے بعد خلیفہ وقت اس زکوٰۃ کو اچھی طرح سے اچھے انداز میں مستحقین تک پہنچائیں گے۔ اس نیت سے، اس ارادے سے جاتا ہے، جبکہ لوگ اس کا جانا ناپسند کرتے ہوں، لوگوں کو ناراض کرتے ہوئے جا رہا ہے، اللہ کو خوش کرتے ہوئے، تو رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور وَأَرْضَ عَنْهُ النَّاسِ، اور لوگوں میں بھی اس کی رضامندی اور خوشی کو اللہ تعالیٰ، اس کی خوشنودی کو لوگوں کے درمیان عام کر دیتا ہے، اور لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں بعد میں اس کے کارنامے کو دیکھ کر کے، اس کے کارنامے کو دیکھ کر کے بعد میں لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ میں وہی شخص ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے، جاؤں گا جمع کر کے لاؤں گا، لوگ کہیں گے ارے بڑی محنت کرتا ہے نا۔ تو اس نیت سے، اس ارادے سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ جاتا ہے، اور لوگوں کو خوش کرنا اور اللہ کو ناراض کرنا، یہ سمجھ لیجئے یہ ریاکاری ہے، یہی شرک ہے، اور یہ شرک، ریاکاری یہ شرک کی قسموں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ شخص اگر یہ کام کرتا ہے تو سخط اللہ علیہ، اللہ اس سے ناراض ہے، واسخط علیہ الناس، ذرہ ایک دو دن کے لیے تو لوگوں نے اس کی تعریف کر دی ہوگی، بعد میں اس شخص کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی تعریف نہیں ہوتی، اسے کوئی جانتا نہ پہچانتا ہے، اللہ اس کے تعلق سے لوگوں کے دل میں نفرت ڈال دیتا ہے، اور ایسی ایسی نفرتیں آ جاتی ہیں، اور ایسے ایسے مسائل پیش کر دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں گھوٹالہ کیا ہے، معاملات آتے پھر بہت سارے، کہیں گڑبڑی کی ہے، کہیں اس نے مال میں خیانت کی ہے، کہیں امانت میں خیانت کی ہے، تو اس طرح کی باتیں۔ تو اس حدیث کا جو مفہوم ہے کہ اللہ کے لیے جو شخص کوئی بھی کام کرتا ہے دین کا، وہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں بھی اللہ اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اور جو اللہ کے خاطر نہیں کرتا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی لوگ خود بھی ناراض ہوتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت ڈال دیتا ہے، لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے جو بھی کام کرنا ہے دین کا، شریعت کا، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دیکھیے، رزق کا بندوبست کرنے والا اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، اور وہ عرش پر ہے، اور وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے کہا تمہارے رزق کے فیصلے آسمان میں ہوتے، زمین میں نہیں ہوتے، لہذا کبھی کسی سے ڈرنا نہیں، جہاں حق بات ہے، گفتگو کرنی ہے، بات رکھنی ہے، وہاں رکھ دینا ہے، کسی سے نہیں ڈرنا۔ لوگوں کی طرف سے جو ہے باتیں آئیں گی، لوگ کیا کہیں گے، اس کی فکر نہیں کرنا، جہاں حق بات ہے، سچ بات ہے، اللہ کے خاطر رکھ دینا ہے، جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے خاطر۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے، اور جو لوگ صرف اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرتے ہیں، اللہ ان سے بھی ناراض ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نفرتیں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، اور اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے خاطر کام کرنا چاہیے، اور ڈر اور خوف بھی اللہ کا ہی دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ پورے اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو ڈرنا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے، باقی دوسری مخلوقات سے ڈرنا اور خوف کھانا یہ ایک سچے اور پکے مومن انسان کی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہمیں اس سے معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، اللہ کی خشیت ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھیں ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔